www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، خطبات أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. أخرج ابن سعد عن هبيرة قال لما توفي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قام الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فصعد المنبر فقال أيها الناس، قد قبض الليلة رجل لم يسبقه الأولون ولم يدركه الآخرون. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه المبعث فيكتنفه جبريل عن يميني وميكائيل عن شمالي فلا ينسني حتى يفتح الله له، وما ترك إلا 700 درهم أراد أن يشتري بها خادما. ولقد قبض في الليلة عرج فيها بروح عيسى ابن مريم ليلة 27 من رمضان. وزاد في رواية أخرى ما ترك صفراء ولا بيضاء إلا 700 درهم فضلت من عطائي. وعند أبي يعلى وابن جرير وابن عساكر الحسن كما في المنتقد أنه لما قتل علي رضي الله تعالى عنه قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، والله لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة نزل فيها القرآن وفيها رفع عيسى ابن مريم عليه السلام، وفيها قتل يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام، وفيها تيب على بني إسرائيل. أخرجه الطبراني عن أبي الطفيل فذكر بمعنى رواية ابن ثابت ورواية أبي يعلى وغيره وزاد ثم قال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تلا هذه الآية قول يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم أخذ في كتاب الله ثم قال أنا ابن بشير وأنا ابن النذير وأنا ابن النبي، أنا ابن الداعي إلى الله بإذني، أنا ابن السراج المنير، أنا ابن الذي أرسل رحمة للعالمين. وأنا من أهل البيت الذي أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وأنا من أهل البيت الذي افترض الله عليهم عز وجل مودتهم وولايتهم، وقال فيما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى.
امیر المومنین حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کے خطبات۔ ابن سعد نے حبیرہ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، منبر پر تشریف لے گئے، پھر فرمایا لوگوں تحقیق قبض کیا گیا ہے آج کی رات وہ شخص جس سے آگے نہیں نکلے پہلے لوگ اور جس کو پائیں گے نہیں پچھلے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھیجتے تھے کسی مہم کے لیے www.shaheedislam.com تو فرشتے ان کے ساتھ ہوتے تھے، جبریل دائیں جانب، میکائیل بائیں جانب۔ وہ لوٹتے نہیں تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فتح کرتا، اور انہوں نے نہیں چھوڑی کوئی چیز سوائے 700 درہم کے کہ ان کے ساتھ خادم خریدنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور وہ قبض کیے گئے اس رات میں جس میں اوپر لے جایا گیا روح اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یعنی رمضان مبارک کی 27ویں رات۔ اور ابن سعد کی دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کوئی سونا چاندی نہیں چھوڑا سوائے 700 درہم کے جو ان کے وظیفے سے بچ گئے۔ ابو یعلا ابن زیر اور ابن عساکر نے حضرت حسن سے روایت کیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت حسن خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد، اللہ کی قسم تم نے قتل کر دیا آج رات اس آدمی کو، اس رات میں جس میں قرآن نازل ہوا تھا اور جس میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اٹھایا گیا اور جس میں حضرت یوشع بن نون کو قتل کیا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، اور جس میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ طبرانی نے ابو طفیل سے روایت نقل کی ہے، اس میں یہی روایت اور آگے اتنا اضافہ ہے کہ پھر آپ نے فرمایا جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں حسن ابن محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے یہ تلاوت فرمائی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب۔ پھر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہے، اس کے بعد فرمایا میں بشیر کا لڑکا ہوں، میں نذیر کا لڑکا ہوں، میں نبی کا لڑکا ہوں، میں داعی اللہ بإذنہ کا لڑکا ہوں، میں سراج منیر کا لڑکا ہوں، میں اس ذات کا لڑکا ہوں جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا تھا، میں ان اہل بیت میں سے ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نے رجس اور گندگی کو دور کر دیا اور ان کو خوب پاک مقرر کر دیا، اور میں اس اہل بیت کا فرد ہوں جن پر اللہ عز و جل نے تمہاری دوستی اور ان کی دوستی اور ولایت کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، کہہ دیجئے کہ میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا مگر اتنا کہتا ہوں کہ قرابت کی دوستی کا لحاظ رکھتا ہوں۔ خلفائے راشدین 4 ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور 5ویں خلیفہ راشد حضرت حسن ابن علی، امام حسن، اور ان کی خلافت حقیقت میں تتمہ ہے خلافت راشدہ، وہ 6 مہینے خلیفے رہے۔ 40 کا سن پورا ہونے میں 6 مہینے باقی تھے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے آ چکا ہے۔ لوگوں نے آخری وقت میں ان سے پوچھا کہ آپ کے صاحبزادے کو آپ کا جانشین بنا دیا جائے، حضرت حسن کو۔ فرمایا نہ میں تمہیں اس کا حکم کرتا ہوں نہ اس سے منع کرتا۔ کہا گیا کہ آپ کسی کو نامزد کر جائیے اپنی جگہ، فرمایا میں نامزد نہیں کرتا کسی کو، میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے۔ بارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے صاحبزادہ حضرت حسن کو، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے سبط اکبر، خلیفہ بنایا گیا، اور یہ خلیفے تھے اس حصے میں جس حصے پر حکومت تھی حضرت علی کی، اور اس وقت ملک کا بیشتر حصہ حضرت معاویہ کے ذریعے نہیں آ چکا تھا، تھوڑا حصہ حضرت علی کے پاس رہ گیا۔ چھ مہینے کے بعد جبکہ 40 کا سن پورا ہوا تو 41 میں انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کی اور حکومت ان کے سپرد کر کے خود دستبردار www.shaheedislam.com۔ اس لیے 41 کے سن کو اسلامی تاریخ میں عام الجماعہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ سال جس میں سارے مسلمان متفق ہو گئے اور 2 گروہ اور 2 جماعتیں نہیں رہی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور یہ حدیث شیعہ کتابوں میں بھی موجود ہے، جس کو میں نے شیعہ سنی اختلافات الصراط المستقیم میں نقل کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا، حضرت حسن بچے تھے، فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان جوڑ پیدا کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں۔ میں نے شیعہ کی مستند کتابوں کے حوالے سے اس میں یہ بھی نقل کیا ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے حضرت معاویہ سے صلح کی تو ایک تحریر لکھ کر کے دی تھی، ھذا ما صالح علیہ حسن بن علی و معاویہ بن ابی سفیان، یہ وہ تحریر ہے جس پر کہ حسن بن علی اور معاویہ ابن ابی سفیان نے صلح کی ہے۔ وہ یہ کہ حسن حکومت سے دستبردار ہوتے ہیں اور حکومت معاویہ کے سپرد کرتے ہیں، اور یہ کہ ان سے عہد لیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کریں گے۔ خلفاء راشدین کون تھے؟ خلفاء راشدین خلاصہ یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 ماہ خلافت یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تتمہ تھا، اس لیے خلفاء راشدین 4 ہی کہلاتے ہیں، مشہور 4 خلفاء راشدین، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلفاء راشدین میں بے ایمانہ شامل کیا جاتا ہے کہ ان کی خلافت ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تتمہ ہے۔ یہاں چند خطبات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نقل کیے ہیں، اور یہ جو ہم نے خطبات کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا اس پر پھر وہ پورے ہو جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات شریفہ اور حضرات خلفاء راشدین کے خطبات شریفہ کا سلسلہ اس پر ختم ہو جائے گا، آگے دوسرے صحابہ کے خطبات ہیں۔ عبیدہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ابن عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت کو شہید کیا تھا فجر کی نماز کے وقت، اور اس سے زخمی ہو گئے تھے، رات میں جا کے انتقال ہو گیا۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ پڑھا، اور اس میں فرمایا کہ لوگوں، آج رات ایک ایسے آدمی کا انتقال ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ اس سے آگے نہیں نکل سکے اور پچھلے لوگ اس کو پا نہیں سکیں، اور بالکل صحیح فرمایا۔ www.shaheedislam.com یہ آخر الخلفاء الراشدین و خاتمۃ الخلفاء المہدیین تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر، عمر، عثمان
اس صف کے آدمی جب ایک لائن میں کھڑے ہوں امام کے پیچھے تو ایک آدمی ان میں سے آگے نہیں ہے نہ پیچھے، وہ اپنے اپنے درجے الگ الگ ہوں لیکن سب ایک سب کے آدمی۔ یہ چاروں خلفاء راشدین اپنے اپنے مراتب اور اپنی اپنی افضلیت کے باوجود ایک لائن کے اور ایک صف کے آدمی اور وہ خلافت راشدہ کے صف۔ اس لیے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی بھی اس سے آگے نہیں نکل سکا کہ اس سے اگلی صف میں چلا جائے، آگے صف ہی نہیں، آگے تو امام کا مصلی ہے، آگے تو امام کا مصلی ہے اور امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے سب سے پہلی صف خلفائے راشدین کی۔ اور باپ فرمایا کہ پچھلوں میں سے کوئی ان کو پا نہیں سکے گا۔ یہ بات بھی بالکل وجہ ہے، ساری امت کے اولیاء اللہ، شاہ عبد القادر جیلانی، پیران پیر، خواجہ معین الدین چشتی، اس سطح کے بزرگ نہیں، اس سے اوپر امام حسن بصری، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور دوسرے اکابر تابعین، یہ سارے کے سارے مل جائیں تو کسی ایک صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچے۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، اور یہ صحیحین کے حوالے سے ہے، جن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ ایک مجاہد فوج جہاد کے لیے جائے گی، کافروں سے مقابلہ ہو رہا ہے اور صورتحال پیچیدہ ہو رہی ہے، تو لوگ کہیں گے کہ تلاش کرو تم میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، جس کی یہ ظاہری نظریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی ہوں، کوئی ہے تم میں؟ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تلاش کرنے پر ایک آدمی مل جائے جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے جمال جہاں آرا کو دیکھا تھا۔ فَيَدْعُونَ بِهِ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، لوگ اس کے طفیل سے دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے۔ اس کے بعد ایک اور فوج جائے گی کافروں کا مقابلے میں، یہاں بھی یہی صورتحال پیچیدہ ہو گئی، تو لوگ کہیں گے کہ حل فیکم من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں سے تمہاری جماعت میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دیکھنے والے کو دیکھا ہو؟ اس کو تابعی کہتے ہیں، کوئی ایسا خوش قسمت انسان ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کی ہو؟
فرمایا تلاش کرنے پر مل جائے گا، فَيَدْعُونَ بِهِ فَيُفْتَحُ لَهُمْ، اس کے طفیل سے لوگ دعا کریں گے اور اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ پھر ایک تیسرا لشکر جائے گا، کسی زمانے میں ان کا کافروں سے مقابلہ ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ حل فیکم من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو، یعنی صحابہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو، تابعین میں سے کسی کو دیکھا ہو، ان کو کہتے ہیں تبع تابعین۔ www.shaheedislam.com انہیں تلاش کرنے پر مل جائے گا، لوگ اس کی برکت سے دعا کریں گے فتح کی، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرما دے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ساری امت کے اولیاء مل کر، اکابر امت مل کر کسی صحابی کے ساتھ قدم ملا کر نہیں کر سکتے، چل ہی نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں۔ اور سارے صحابہ مل جائیں تو خلفائے راشدین بھی کو نہیں پہنچ سکتے مل کر۔ تو بعد والے حضرت علی کو کیسے مل جائیں گے؟ شیعوں کی کتاب ہے نہج البلاغت، سید شریف رضی نے جمع کیا ہے، اس میں گڑبڑ تو بہت کی ہے لیکن خیر اس میں حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط نقل کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اس کو بھی میں نے نقل کیا ہے اپنی کتاب میں۔ زمانے کی بلعجبی دیکھو، حضرت علی فرماتے ہیں زمانے کی بلعجبی دیکھو کہ میرے مقابلے میں معاویہ کو لایا جاتا ہے، اور واقعی یہ بلعجبی تھی زمانے کی، کوئی شک نہیں۔ کہاں حضرت علی اور کہاں حضرت معاویہ، دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، صحابی دونوں ہیں، اس میں شک نہیں، لیکن حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السابقون الاولون میں سے ہیں، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے اسلام لانے والوں میں سے، جن کو طلقاء کہا جاتا ہے۔ حضرت رسول نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد۔ بالکل صحیح فرمایا، بالکل بجائے ارشاد فرمایا۔ حضرت معاویہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تولنا، ان کے ساتھ موازنہ کرنا زمانے کی ستم ظریفی اور بلعجبی ہے۔ دو ان آدمیوں کو تولا جاتا ہے جن کے درمیان کو قدر مشترک ہو، دونوں کا بات تو ایک ہو، یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے حضرت امیر المومنین کے اس قول کی شرح کرنے کے بعد پھر لکھا کہ جس طرح حضرت معاویہ کو امیر المومنین کے مقابلے میں لانا اور ان سے موازنہ کرنا زمانے کی ستم ظریفی اور بلعجبی ہے، اسی طرح بعد کے لوگوں کو حضرت معاویہ کے برابر لانا اور ان سے موازنہ کرنا یہ بھی ستم ظریفی اور بلعجبی ہے۔
بعد کے لوگوں کا حضرت معاویہ کے ساتھ کیا مقابلہ؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج رات وہ آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا کہ پہلے لوگ اس سے آگے نہیں نکل سکے، اس صف میں ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، مرتبے کے اعتبار سے آگے پیچھے ہوں گے، الحمد للہ ہم تو سب کو ایک لائن میں کھڑا دیکھتے ہیں، چاروں ایک لائن میں کھڑے، اور پچھلے لوگ اس کو پا نہیں سکتے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھیجتے تھے کسی مہم پر جہاد کے لیے، تو دائیں جانب جبریل ہوتے تھے، بائیں جانب میکائیل ہوتے تھے، اور وہ آتے تھے تو فتح کر کے آتے تھے لوگ۔ علی خیبر شکل مشہور ہے، خیبر کا دروازہ توڑنے والے لوگوں نے کچھ اس میں اپنی طرف سے بھی ملا دیا ہے، ملا بھی دیتے ہیں زیب داستان کے لیے، لیکن اتنی بات ہے صحیح بخاری میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں کہ پہلے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مگر قلعہ فتح نہیں ہوا، دوسرے دن حضرت عمر کو بھیجا، فتح نہیں ہوا، ایک دن میں فتح نہیں ہوا کرتا، بعض دفعہ کسی قلعے کو فتح کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ www.shahideislam.com پہلے دن تو یوں کہو کہ تدبیروں ہی میں گزر جاتا ہے کہ کس طرح کیا جائے، تو شیخین نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی امیر المومنین کے لیے تھا۔ تیسرے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، آج میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ تعالی سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ روایت میں ہے فَتَطَاوَلَ النَّاسُ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، لوگ سر اونچا کر کر کے دیکھنے لگے کہ کس کو دیا جاتا ہے، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں واللہ ما تمنیت الامارۃ الا یومئذ، اللہ کی قسم امیر بننے کی خواہش کبھی میرے دل میں پیدا نہیں ہوئی تھی سوائے اس دن کی۔ تو لوگ گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہم پر پڑے، آپ نے نظر دوڑائی، فرمایا کہ این علی، علی کہاں ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں پھولی ہوئی ہیں، آشوب چشم ہے، آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا ان کو لاؤ۔ ان کے خیمے سے ایک آدمی بازو پکڑ کر ان کو لایا، جیسے کسی اندھے کو پکڑ کر لاتے ہیں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو فرمایا قریب ہو جاؤ ذرا، قریب ہو گئے. اس طرح لعاب مبارک لے کر کے دونوں آنکھوں پر لگا دیا. امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کی قسم اسی لمحہ ٹھیک ہو گئی آنکھیں، اور پھر ساری عمر کبھی مجھے آنکھوں کی شکایت تھی. جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا اغزو بسم اللہ. اللہ کے نام کے ساتھ جہاد کرو. وقاتل فی سبیل اللہ من حارب اللہ، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ سے لڑ رہے ہیں، لیکن لڑائی سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو. فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من حمر النعم. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت عطا فرما دے، یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، چل پڑے. ساتھ لشکر تھا، ابھی چند قدم چلے تھے، کوئی بات پوچھنے کی ضرورت پیش آئی حضرت علی کو. منہ اسی طرف ہے، پیچھے نہیں لوٹے. کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں کام کروں کہ نہیں کروں، اسی طرح منہ کر کے پیچھے نہیں لوٹے. تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے فرشتے ان کے دائیں بائیں ہوتے، یہ جہاد کے لیے جاتے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی مہم پر بھیجا ہو اور اللہ نے فتح نہ عطا فرمایا. یہاں کسی کو یہ وہم نہیں ہونا چاہیے کہ شیخین سے افضلیت لازم آئی. اس پر اگر بحث کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی اور میں یہاں سے دوسری طرف نکل جاؤں گا. بہرحال ایک خاص فضیلت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کا نہ دوسروں سے مقابلہ ہے اور نہ اس سے ان کا افضل ہونا ان اکابر سے لازم آتا ہے. میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں نقل کر چکا ہوں کہ وہ کوفے کے منبر پر بیٹھ کر اپنے امیر المومنین ہونے کے زمانے میں فرمایا کرتے کہ ان خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر وعمر. اس امت میں سب سے افضل ترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہیں، پھر عمر. اور میں نے یہ بھی نقل کیا تھا کہ لو شئت لسمیت الثالث، اگر میں چاہوں تو تیسرے کا نام بھی لے سکتا ہوں. اترتے ہوئے فرمایا، کسی نے پوچھا وہ تیسرا کون ہے؟ کہا عثمان. محمد بن حنفیہ ان کے صاحبزادے، ان کا قول بھی نقل کر چکا ہوں کہ سألت ابی من افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ابا جان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل آدمی کون ہے؟ قال الا تدری یا بنی، بیٹا تم جانتے نہیں؟ میں نے کہا نہیں. فرمایا افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. قلت ثم من؟ فرمایا افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر. قلت ثم من؟ فرمایا افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر. قلت ثم من؟ فرمایا افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان.
ابو بکر کے بعد کون ہے؟ قال عمر. میں نے کہا کہ اگر میں ثم من میں نے کہہ دیا پھر اور کون، تو یہ حضرت عثمان کا نام لے دیں گے، اس لیے میں نے سوال بدل دیا. میں نے کہا کہ پھر آپ ثم انت، فرمایا ما انا الا کا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک آدمی. یہ حضرت کی تواضع، میں تو مسلمانوں کی جماعت کا ایک آدمی، میری کیا بات. بہرحال اللہ تعالیٰ نے افضلیت کا تاج تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر سجایا ہے، مگر ان کے افضل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسروں سے ہم فضیلت کی نفی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ دنیا سے گئے ہیں تو اس شان سے گئے ہیں کہ صرف 700 درہم باقی تھے، اور وہ بھی ایک خادم خریدنے کے لیے رکھے تھے، ان کے عطیے میں سے باقی تھے. یہ حضرت امیر المومنین کا زہد تھا، کوئی چیز ساتھ نہیں تھی. یہ 700 درہم بھی کسی ضرورت کے لیے رکھے تھے، ورنہ ان کو بھی نمٹا دیتے. جیسے کہ ان سے پہلے ان کے دونوں بھائیوں نے نمٹا دیے تھے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے. وہ جس دن گئے ہیں پلہ جھاڑ کر کے گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول شریف یہ تھا کہ ہر ہفتے بیت المال میں جھاڑو دلوا دیتے تھے، کوئی چیز پڑی نہیں رہے گی. آپ کو معلوم ہے، یہ تو پہلے آ چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو روز کے روز نمٹا دیتے تھے، اگلے دن کے لیے نہیں رکھتے تھے. یعنی مسلمانوں کے مال میں سے بھی اسی دن نمٹاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن کروٹیں بدل رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، پریشانی ہے کوئی؟ تکیے کے نیچے سے 7 درہم نکالے، 7 یا کم و بیش تھے. فرمایا کہ یہ آج خرچ ہونے سے رہ گئے، اور مجھے فکر لگ رہی ہے کہ اگر اسی رات میں میرا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا. کہ نبی صاحب تشریف لا رہے ہیں 7 درہم چھوڑ کر. تو ان کا معمول تو یہ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کے روز نمٹاتے تھے. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، معیار نیچے آ گیا، ہفتے کے ہفتے نمٹاتے تھے. اور جس شخص کو مقرر کیا گیا تھا بیت المال پر، اس کو حکم تھا کہ ہر ہفتے بیت المال میں جھاڑو دے دی جائے، ایک سوئی بھی باقی نہ رہے قومی خزانے میں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہینے میں جھاڑو دلواتے تھے. ایک مہینے سے زیادہ نہیں پڑا رہنا چاہیے کسی، نمٹا دو. تو ان اکابر کی ریس کون کر سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور پھر حضرت حسن نے فرمایا کہ اس رات میں ان کا انتقال ہوا جس رات میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا، www.shaheedislam.com. اور جس رات میں کہ حضرت یوشع ابن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم کو شہید کیا گیا. بنی اسرائیل نے شہید کیا تھا، ان کے لیے تو یہ معمولی بات تھی.
اور جس رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول کی گئی تھی، اور یہ تھی رمضان کی 27ویں شب لیلۃ القدر۔ یہاں دو مسئلے ذکر کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، بہت مختصر ذکر کریں۔ ایک تو یہ کہ کسی شخص کو وفات کے لیے مبارک ترین وقت دے دیا جانا، یہ حق تعالی شانہ کی خاص عنایت ہے۔ شب قدر میں کسی کا انتقال ہو، سبحان اللہ، کیا بات، زہ سعادت، زہ نصیب۔ اسی طرح رمضان مبارک میں کسی کا انتقال ہو جانا، اور خصوصیت کے ساتھ رمضان مبارک میں جمعے کے دن انتقال ہونا، شب جمعہ میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شب جمعہ میں یا جمعے میں جس شخص کا انتقال ہو، اس سے قبر کا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اچھی موت نصیب فرمائے، اور موت کے لیے اچھا وقت نصیب فرمائے، محض اللہ کی عطا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا۔ مسلمانوں کو مرزائی بہت دھوکہ دیتے ہیں اس معاملے میں۔ یہ مسئلہ کبھی آتا نہیں مسلمانوں کی عام گفتگو میں، اور نہ کبھی واعظ میں، نہ کبھی ممبر پر اس کا تذکرہ ہی نہیں آتا۔ مسلمان خالی اور ذہن ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اچھا، اور ساتھ کہتے ہیں مولوی کہتے ہیں، مولوی کہتے ہیں، اور پھر کیسے اٹھا لیا، کس طرح اٹھا سکتے ہیں؟ جدید سائنس تو یہ کہتی ہے کہ آسمان ہے ہی نہیں۔ ہمارے عوام بیچارے جو کسی چیز سے واقف نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، اور دیکھو ان کا عقیدہ عیسائیوں جیسا ہے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے پہلو میں جا کے بیٹھ گیا، اور یہ ملا بھی کہتا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اور ایک بات یہ بھی کہتے ہیں، کیا اللہ تعالی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچانے کے لیے زمین میں کوئی جگہ نہیں ملی تھی کہ آسمان پر لے گئے؟ جو شخص کے کافر ہو وہ جو کچھ چاہے بکتا رہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا مسئلہ مولوی کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن کا مسئلہ ہے، حدیث شریف کا مسئلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک مجھ تک تمام علماء امت اور اکابر امت کا مسئلہ ہے۔ ایک عالم کا، ایک بزرگ کا بھی اس میں اختلاف ہے۔ ساتویں پارے کے شروع میں پہلا رکوع جو چلتا ہے اس میں بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر اللہ تعالی نے فرد جرم قائم کی ہے۔
1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر ایسے چلتے گئے، اور اسی ضمن میں فرماتے ہیں وَبِقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان کے پر ایک فرد جرم یہ ہے کہ یہ بکتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو، اعوذ باللہ۔ یہ ان کا دعویٰ نقل کیا، صرف ہم نے ان کا قول نقل کیا، فعل نہیں۔ اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کو اشتباہ ہو گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ اس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ خود شک میں پڑے ہوئے ہیں، مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان کو کوئی علم نہیں ہے حقیقت حال کا، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، محض اٹکل پچو خیالات کی پیروی کر رہے ہیں۔ بتا دیا کہ ان کے پاس علم نہیں، جو کچھ بھی ان کی کوئی رائے ہے عقیدہ ہے محض اٹکل پچو ہے، اس کی بنیاد یقین پر نہیں ہے۔ اور آگے پھر لوٹتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ نے ان کو اپنی طرف۔ ہمارے حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی مولانا محمد انور شاہ کشمیری فرماتے کوئی تشریح نہ کرو آیت کی اپنی طرف سے، ایک عام مسلمان کے سامنے اس آیت کو پڑھو اور پڑھ کر کے اس سے پوچھو کہ کیا مطلب سمجھو اس آیت میں۔ انہوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے مار دیا، یہ مطلب ہے۔ www.shaheedislam.com اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، انہوں نے قتل نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قطعی طور پر، یقینی طور پر، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اٹھا لیا ان کو اپنی طرف۔ کیسے اٹھا لیا؟ آسمان پر کیسے جا سکتے تھے؟ ہم نے کب کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود گئے تھے؟ ہم تو کہتے ہیں اٹھا لیا تھا۔ یہ بتاؤ کہ اللہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ اور یہ دعویٰ کہ کیا زمین پر نہیں ملا، تو جگہ نہیں ملی ان کی بچانے کے لیے؟ اس کا جواب ہے کہ ملی ہوگی، لیکن اللہ کو منظور یہی ہوگا کہ وہاں رکھے۔ چنانچہ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے بہت بڑا زبردست اور بڑی حکمت والا۔ سارے اعتراضات کا جواب دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ بجسدہ شریف آسمان پر اٹھایا جانا قرآن کا مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، تمام انبیاء کرام کا اس پر اجماع ہے، تمام صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے، اور پوری امت کا اس پر اجماع ہے۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا اس کو، جس کفر کی وادی میں گرنا چاہے گرے، لیکن اسلام کا مسئلہ یہی رہے۔ لوگ کہتے کیسے اٹھا لیا؟ جب معراج پر تشریف لے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشہور قصہ ہے نا لوگ، یہ مشہور قصہ ہے نا کہ ایک کافر نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا کہ وہ تمہارے دوست دعویٰ کرتے ہیں کہ اوپر تشریف لے گئے تھے، فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں تو ٹھیک کہتے ہیں۔ کیسے ٹھیک کہتے ہیں، اوپر کیسے جا سکتا ہے؟ تو فرمانے لگے ہم تو اس سے بڑی بات کو مانتے ہیں کہ اوپر والے ان کے پاس آتے ہیں۔ تو عجیب بات نہیں، یہ تو چھوٹی بات ہے کہ ان کو اوپر لے گئے، ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جبریل میکائیل ان کے پاس آتے، فرشتے نہیں آتے۔
تو جو اللہ تعالیٰ جبریل و میکائیل کو اور دوسرے ملائکہ کو ان نبیوں کے پاس بھیج سکتا ہے، وہ ان نبیوں کو اگر اوپر لے جانا چاہے تو کیوں نہیں لے جا سکتا؟ مؤذن کے قریب دائیں یا بائیں صرف قاری یا حافظ ہی بیٹھ سکتا ہے، یا ہر بندہ مسلمان بندہ بیٹھنے کا حق رکھتا ہے؟ ضرور بیٹھ سکتا ہے، ہر ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے بھائی۔ یہ ہمارے مؤذن کے مصلی پر بھی بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پیچھے مؤذن کا مصلی پیچھے ہوا نا، جس کا جائے جی چاہے اس طرح اگر بیٹھ سکتا ہے اور کسی کو روکنے کا حق نہیں۔ لیکن داڑھی مڑا کر بیٹھو گے اور امام کو ضرورت ہے پیچھے پکڑ کر کے خلیفہ بنانے کے، تمہیں خلیفہ بنائے گا؟ یہ اس کا بندوبست کر لیا کرو۔ بہت سے اکابر ایسا کرتے تھے کہ داڑھی صاف کرنے والے ان کو پہلی صف میں نہیں بیٹھنے دیتے۔ میرا ذوق بھی یہی ہے، لیکن میں اس کہنے کی جرت نہیں کرتا۔ تم کہو گے کہ ہماری توہین کرتا ہے، توہین تو نہیں کرتا، میں تم میں سے ہر ایک کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، لیکن کچھ شرعی اصول ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے، شہادت کا مرتبہ انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا۔ روزانہ 25 مرتبہ یہ دعا کیا کرو، یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ نمبر 1۔ دوسرے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی مخالفت نہ کرو، اور گھروں میں ٹی وی وی نہ دیکھو، ریڈیو ویڈیو نہ سنو، گندے کام مت۔ shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com